السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ پیارے دوستو، قرآن کریم کی سورۃ ریاض میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے، اور پھر حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی وہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو پھر قرآن عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی۔ شاید اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا، اور ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح کئی کتابیں موجود ہیں جس میں ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر یہ قوم کیسے آباد ہوئی؟ اس سوال کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے سوال کے جواب جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت اسکالر دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات تو اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبے کے اندر بھی 360 بت موجود تھے، جنہیں مکہ فتح کرنے کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے بعد سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ آج تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اسی لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان۔ اب حیرت انگیز کرنے والی
ایک بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رنگ وید اور پران میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کسی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں، مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب کا نام کا ذکر کہیں موجود نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوحا کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورت ہود کے اندر بھی بیان ہے، اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا۔ اور قرآن کے اندر بھی حضرت نوح کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو نافذ کرنے کو کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہیں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے،
اور بہے ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں، اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا کی مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کی بھی پجاری تھے، اسی لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتے ہیں اور آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں اور اسے مقدس جانتے ہیں۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم ان کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انب کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت ہے۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے جو کہ بگڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا۔ اسی لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمے ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجود دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا کر مسلمان کیا، انہیں لاجیکل طور پر حقیقت پہنچانے میں کامیاب رہے، مگر افسوس ہمارے ملک ہندوستان نے دین پر مٹنے والی شخصیت پر جھوٹے آروپ لگا کر دیش سے باہر کر دیا۔ اور اگر سچ کہوں تو آج کا مسلمان دینی اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے، اس لیے آج دنیا ہم مسلمانوں پر غالب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل امامہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔